امتوں کی عمر کے بارے میں احادیث اور ان کے آسان معنی۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی سند سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ گزشتہ امتوں کے مقابلے میں تمہاری زندگی کا عرصہ اتنا ہے جتنا نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اہل تورات کو تورات دی گئی، انہوں نے اس پر عمل کیا، یہاں تک کہ عین دوپہر کے وقت وہ عاجز آ گئے، ان کو ایک ایک کی رات دیا گیا۔ پھر اہل انجیل کو انجیل دی گئی، انہوں نے نماز عصر تک اس پر عمل کیا، پھر عاجز آ گئے، انہیں بھی ایک ایک کی رات عطا کیا گیا۔ پھر ہمیں قرآن عطا ہوا تو ہم نے غروب آفتاب تک اس پر عمل کیا، ہمیں 2 کی رات ملے۔ اہل کتاب کہیں گے، اے ہمارے رب، ان کو تو نے 2 کی رات دیے، مگر ہمیں ایک ایک، حالانکہ ہم نے ان سے بڑھ کر عمل کیا ہے۔ راوی کا قول ہے، اللہ عز و جل کہے گا کہ کیا میں نے تمہاری اجرت میں تم پر کوئی ظلم کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ نہیں۔ اللہ فرمائے گا، یہ تو میرا فضل ہے، میں اسے جسے چاہوں عنایت کرتا ہوں۔ بخاری نے صحیح میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں اور یہود و نصارہ کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے کچھ لوگوں کو اجرت پر اس لیے رکھا کہ وہ رات تک اس کا کام کرے۔ انہوں نے نصف النہار یعنی دوپہر تک کام کیا، پھر کہنے لگے ہمیں تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں۔ اس نے کچھ اور لوگ اجرت پر رکھ لیے۔ اس نے کہا، دن کے بقیہ حصہ تک کام کرو، جو مزدوری مقرر ہوئی ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ وہ کام کرتے رہے یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے کہا، جو کام ہم نے کیا اس کی اجرت ہم نے چھوڑ دی۔ پھر اس نے کچھ اور لوگوں کو اجرت پر رکھا، دن کا بقیہ حصہ انہوں نے کام کیا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، تو انہوں نے دونوں پہلے گروہ کی پوری اجرت لے لی۔ ان 2 حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی مدت کو مثالیں دے کر واضح کیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں امت مسلمہ کی پہلے گزرنے والی یہودی و نصارہ کی امتوں کے مقابلے میں کتنی عمر ہو گئی۔ مسلمانوں کی مدت زمانی وہ وقفہ ہے جو نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک کا ہے، تو یہودیوں کی مدت وہ وقفہ ہے جو فجر سے لے کر نماز ظہر تک ہے، اور نصارہ کی زمانی مدت وہ وقفہ ہے جو نماز ظہر سے نماز عصر تک پھیلا ہوا ہے۔ یعنی مسلمانوں اور عیسائیوں کی مدت مل کر یہودیوں کی مدت کے برابر ہوتی ہے، کیونکہ یہودیوں نے آدھے دن تک کام کیا اور مسلمانوں اور عیسائیوں نے دن کے باقی نصف میں کام کیا۔ یہ حدیث یہ بھی بتلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت کو فضیلت بخشی ہے، مگر سابقہ امتوں کی اجرت میں تو نہ تو کوئی کمی کی ہے اور نہ ان پر ظلم کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ظلم اور عیب سے پاک ہے۔ اس نے انہیں بغیر کسی کمی کے پوری اجرت دی ہے۔ حدیث میں جس کی رات کا ذکر ہے، اس سے مراد جنت میں اس کا حصہ اور ملکیت ہے۔ جنت میں سب سے کم درجہ اور ملکیت والے شخص کو بھی اس کی خواہش سے 10 گنا بڑھ کر اجر ملے گا۔ اس صورت میں قرات سے مراد کامل و مکمل بہت بڑی اجرت ہے۔ اہلی کتاب کو غصہ اس لیے نہیں آیا کہ ان کی حق تلفی ہوئی یا ان کو اجرت کم ملی، بلکہ اس کا سبب وہ حسد تھا جو امت مسلمہ کی فضیلت کی وجہ سے ان کے دل میں موجود تھا۔ چنانچہ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ان کو ہم پر فضیلت دی، کیوں دی؟ ان کو دگنا اجر کیوں دیا؟ ان پر اتنی زیادہ عنایت کیوں کی، حالانکہ ہم نے ان سے بڑھ کر عمل کیے؟ اس جملے کے کہ ہم نے زیادہ عمل کیے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہم نے دنیاوی زندگی میں لمبا عرصہ اور لمبی عمر پائی، نتیجتاً ہم نے اعمال بھی زیادہ کیے۔ کثرت عمل سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ ہم ان سے بڑھ کر فرمان بردار تھے۔ پہلے معنی کے مطابق اس جملے کے کہنے والے خاص طور پر یہودی تھے، اور اس کی تائید اس حدیث کے الفاظ سے بھی ہوتی ہے جو بخاری نے کتاب التوحید میں روایت کی ہے،
الفاظ یوں ہیں: فقال اہل التورات، تورات والوں نے یہ بات کی، کیونکہ اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ یہودیوں کا زمانہ مسلمانوں کی نسبت طویل تر تھا۔ چنانچہ کننا اکثر عملاً کا قول ان پر صادق آتا ہے۔ عیسائیوں کا قول کننا اکثر عملاً یعنی ہمارے اعمال زیادہ ہیں، دوسرے معنوں کے اعتبار سے ہیں، یعنی ہم زیادہ فرمان بردار ہیں، چونکہ وہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں پر ایمان لائے، اس لیے یہ قول ان پر صادق آتا ہے۔ جب اہل کتاب نے قصے میں آ کر جو کہنا تھا کہہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر واضح کر دیا کہ اس نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا اور بغیر کسی کمی کے ان کو پورا اجر دیا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فضیلت دے کر ان کو مزید فضل و کرم سے نوازا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ اللہ اپنے فعل کے لیے کسی کو جواب دہ نہیں، جبکہ وہ جواب دہ ہے۔ امتوں کی عمر کا حساب۔ حافظ ابن حجر نے اپنی قیمتی کتاب فتح الباری میں امتوں کی عمر کے بارے میں احادیث پر ان الفاظ میں حاشیہ آرائی کی ہے۔ حدیث مذکور سے یہ دلیل نکلتی ہے کہ امت مسلمہ کی عمر 1000 برس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اس کے مطابق عیسائیوں اور مسلمانوں کی عمر ملا کر یہودیوں کی عمر کے برابر بنتی ہے، اور اہل روایت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک یہودیوں کی عمر 2000 برس سے زیادہ ہے، اور نصارہ کی عمر اس وقت تک 600 برس بنتی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ حدیث میں ضمنی طور پر اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ دنیا کی عمر تھوڑی رہ گئی ہے۔ ابن حجر کے متذکرہ قول میں اجمالی طور پر مندرجہ ذیل مضمون شامل ہیں۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کی عمر کو اگر باہم ملایا جائے تو یہ عمر یہودیوں کی عمر کے برابر ہے، یعنی یہودیوں کی عمر مساوی مسلمانوں کی عمر جمع عیسائیوں کی عمر۔ نصارہ کی عمر 600 برس ہے۔ اس کی تائید میں بخاری نے صحیح میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک اثر روایت کیا ہے۔ ان کا قول ہے کہ عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 برس کا عرصہ ہے۔ مذکورہ تصریحات کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی عمر کی مدت مساوی یہودیوں کی عمر منفی عیسائیوں کی عمر۔ چونکہ یہود و نصارہ کی مجموعی عمر 2000 برس سے زائد ہے اور نصارہ کی عمر 600 برس ہے، تو تفریق سے نتیجہ نکلے گا کہ یہودیوں کی عمر مساوی 2000 منفی 600 مساوی 1400 سال سے کچھ اوپر۔ اہل روایت اور تاریخ دانوں نے بتایا ہے کہ یہ بڑھوتری 100 سال سے کچھ زیادہ ہے۔ اس صورت میں یہودیوں کی عمر مساوی 1500 برس اور کچھ اوپر، چونکہ مسلمانوں کی عمر مساوی یہودیوں کی عمر منفی عیسائیوں کی عمر، لہٰذا اس صورت میں امت مسلمہ کی عمر 1500 منفی 600 مساوی 900 برس سے کچھ 500 برس۔ چنانچہ امت مسلمہ کی عمر 1400 برس سے کچھ اوپر ہے۔ امام سیوطی نے اپنی کتابچہ الکشف فی بیان خروج المہدی میں کہا ہے، آثار سے پتہ چلتا ہے کہ اس امت کی عمر 1000 برس سے کچھ اوپر ہوگی، اور یہ بڑھوتری 500 برس سے قطعی طور پر زیادہ نہیں ہوگی۔ اس بات کی تائید ایک اور واقعے سے بھی ہوتا ہے۔ ابو زمل رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، جس کا میں یہاں مختصر ذکر کرتا ہوں۔ اس پر میں نے ایک مستقل ویڈیو بنائی ہے اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اس واقعے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ سیڑھی والی ممبر پر تشریف فرما ہے۔ اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس ممبر کے آخری 7ویں درجے پر تم نے مجھے دیکھا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ دنیا کی عمر 7000 سال کی ہے، میں آخری 1000ویں سال میں ہوں۔ اگر دنیا کی عمر 7000 سال ہے تو پھر قیامت کیوں نہیں آئی ابھی تک، کیونکہ 1000 سے 4 صدیاں گزر چکی ہے؟ اس سوال کا جواب اس حدیث میں ملتا ہے۔
مسند احمد نے ابی ثعلبہ الخشنی کی سند سے اور سنن ابی داؤد میں عمرو بن سعد کی سند سے روایت ہے کہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ میری امت اپنے رب کے ہاں اس بات سے بچ جائے گی کہ اسے آدھے دن تک مؤخر کر دیا جائے۔ لوگوں نے پوچھا یہ آدھا دن کتنا وقت ہوگا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 500 سال۔ صحیح آثار پر مبنی مشاہیر علماء کے کلام کی روشنی میں جو حساب اب تک لگایا گیا ہے، اس کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جو قرب قیامت کا دور ہے۔ یہ ان آخری فتنوں اور جنگوں کی تیاری کا مرحلہ ہے جو قیامت کی بڑی نشانیوں سے پہلے ظہور پذیر ہونے والی ہیں۔ جہاں تک معترض کی اس بات کا تعلق ہے کہ قیامت کا صحیح علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، قیامت کب آئے گی اور دنیا کی عمر کتنی ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ قیامت کی گھڑی معلوم نہیں، اس کے یہ معنی نہیں کہ خدا نے قیامت کے بارے میں انسان کو کوئی اجمالی علم بھی نہیں دیا۔ ایسی آیات سے مطلب یہ ہے کہ قیامت کی خاص گھڑی تو کسی کو معلوم نہیں، مگر خدا نے حمل کے دنوں کی طرح انسانوں کو اس قدر علم دے دیا ہے کہ 7,000 کے گزرنے تک اس زمین کے باشندوں پر قیامت آ جائے گی۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ ہر انسان کا بچہ جو پیٹ میں ہو 9 ماہ سے 10 ماہ تک ضرور پیدا ہو جاتا ہے، تاہم اس کے پیدا ہونے کی گھڑی خاص معلوم نہیں۔ اسی طرح قیامت بھی 7,000 برس تک آ جائے گی، مگر اس کے آنے کی گھڑی خاص معلوم نہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 7,000 پورا ہونے کے بعد 2-3 صدیاں بطور قصور کے زیادہ ہو جائے جو شمار میں نہیں آ سکتی۔